بتا دیا کہ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا کانسیپٹ ہونا چاہیے، یہ اللہ نے خود بتا دیا۔ اب دیکھیے قرآن کی بلاغت ہے کہ اللہ اپنے بارے میں جو بتانا چاہتے ہیں نا، اس کے بارے میں اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ ہم جب کسی کو ڈراتے ہیں اور ہم جب کسی کو اپنے بارے میں یہ بتانا چاہیں کہ میں اچھا سلوک بھی کرتا ہوں لیکن جب میرا میٹر گھومتا ہے تو برا سلوک بھی کرتا ہوں، تو ہم یہ اس طرح بتائیں گے نا کہ بھائی میں بہت اچھا بھی ہوں لیکن بہت برا بھی ہوں، یہ کہیں گے نا ہم، بھائی میں بہت نرم دل بھی ہوں لیکن سخت دل بھی ہوں۔ ہم اپنا انٹروڈکشن یوں کروائیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں ایک درمیان کی رائے قائم ہو۔ ان بچوں کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا جائے اور کچھ جنت کی لالچ بھی دی جائے تو پھر یہ بچے قابو میں آئیں گے۔ بھائی یہ ان کو بھیجو، یہ ان کا میٹر بڑا شارٹ ہوتا ہے، آپ ذرا جائیں اوپر جا کے بچوں کو سنبھالیں، پہلے کوشش کریں محبت سے، ورنہ پھر آپ دکھائیں کہ آپ کیا ہیں۔ یہ جو جانے لمبے سے یہ بڑا، میں نے کئی دفعہ دیکھا ان کا میٹر شارٹ ہوا ہے، تو یہ بچوں کو ذرا سنبھالنا پڑتا ہے ورنہ بچے کہاں باز آتے ہیں۔ تو ہم جب اپنا تعارف کروائیں گے تو ہم کیا کہیں گے، بھائی میں سخت بھی ہوں اور طبیعت نرم بھی ہوں۔ اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا تو اللہ نے کہا قل لعبادی، اے نبی آپ میرے بندوں کو میرے بارے میں تعارف کروا دیں۔ کیا تعارف ہے؟ 3 طریقے ہو سکتے تھے اپنے انٹروڈکشن کے، جو اللہ کی صفات ہیں ان کو بیان کرنے کے 3 طریقے ہو سکتے تھے۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں اور سخت عذاب والا بھی ہوں، سخت عذاب والا بھی ہوں، ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ میری رحمت بھی بہت بڑی ہے اور میرا عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ دیکھو ایک ہوتا ہے اپنی صفت بیان کرنا، ایک ہے اپنے فعل کی صفت بیان کرنا۔ تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں کچھ زیادہ ہو رہی ہیں، میں اس کو کوشش کروں گا آسان طریقے سے سمجھاؤں۔ اپنی صفت کا مطلب کیا ہے کہ میں ایسا ہوں، اور اپنے عمل کی صفت کا کیا مطلب میرا عذاب ایسا ہے، میں جیسا مرضی ہوں چھوڑو اس کو، میرا عذاب کیا ہے، ایسا خطرناک۔ دوسرا رحمت کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے میں رحیم ہوں، اور ایک طریقہ یہ کہ اپنی صفت نہیں بلکہ میری رحمت ایسی ہے۔ بھائی نتیجہ تو دونوں کا ایک ہی نکلے گا نا، لیکن فرق کیا ہے، ایک میں اپنا تعارف کروایا جا رہا ہے، ایک میں اپنے فعل کا تعارف کروایا جا رہا ہے، اپنے عمل کا۔ ارے بھائی جب کسی کو دھمکی دیتے ہو ایک بولتے، ایک طریقہ یہ کہ میں بہت سخت آدمی ہوں، اور ایک ہے میرا چماٹ بہت سخت ہے۔ اب سمجھ میں آئے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، میرا جھانپڑ بہت ٹائٹ ہے، ایک طریقہ یہ ہے نا۔ بھائی کوئی پیسے نہیں دے رہا آپ کے، 1 لاکھ روپے لے کے بھاگا ہوا دے نہیں رہا، آپ جاؤ گے اس کے گھر، بیل بجاؤ گے، بھائی جان ذرا 25ویں دفعہ آپ کے گھر آ رہا ہوں، ذرا باہر آئیے۔ جی کیا کام ہے؟ جی بھائی بات یہ ہے کہ میں 25ویں دفعہ پیسے مانگنے کے لیے آ رہا ہوں آپ کے گھر میں۔ وہ کہہ رہا ہے یار اصل میں ایکچولی مسئلہ، جیسے کہ لوگ کرتے ہیں، ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھی میرے پیسے بھی نکلے نہیں ہیں، کھلے نہیں ہیں، یا کیا ہے، کوئی بھی ٹاپک کرا دے آپ کو، تو آپ اسے 2 طریقوں سے دھمکی دے سکتے ہو۔ ایک تو یہ کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں بہت سخت آدمی ہوں، اور ایک یہ کہ میرا چماٹ، بیٹا تو نے بھی میرا جھانپڑ کھا کے دیکھا نہیں۔ یہ دھمکی دینے کے 2 طریقے ہو گئے، ایک اپنی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ میں ایسا ہوں، اور ایک اپنے عمل کو کہ میرا چماٹ ہے بھائی وہ ایسا ہے۔ اسی طرح رحمت کو بیان کرنے کے بھی 2 طریقے ہیں۔ آپ نے کسی سے کہا کہ یار میرا چھوٹا سا کام کر دو، وہ کر نہیں رہا، تو آپ کہہ رہے ہو یار تم تھوڑا سا میرا کام کرو گے نا تو میں بڑا نوازنے والا آدمی ہوں، یہ ذہن میں رکھنا، آج تم میرے کام آ جاؤ تو کل میں بہت نوازوں گا، کیونکہ میں بہت سخی آدمی ہوں، بہت نوازنے والا آدمی، بڑا قدردان ہوں۔ یہ اپنی صفت کو کیا کیا جا رہا ہے، ہائی لائٹ، کہ میں قدردان ہوں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی یار یہ میں چھوٹا سا کام تم سے کہا ہے، ضرورت ہے کر دو، اگر تم نے کر دیا تو ایک بات ذہن میں رکھنا کہ میں جب کسی کو نوازتا ہوں تو میری نوازشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہاں اپنے عمل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ میرا عمل، نتیجہ دونوں کا ایک ہی نکلے گا نا، یعنی وہ خوش ہو جائے گا۔ اب قرآن کی بلاغت دیکھو، انداز دیکھو قرآن کا، 3 طریقے ہو سکتے تھے بیان کرنے کے۔ ایک یہ کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیں کہ میری رحمت بھی بہت بڑی اور میرا عذاب بھی بہت بڑا، میری مار بھی بہت بڑی اور عطائیں بھی بہت بڑی۔ ایک انداز تو یہ ہو سکتا تھا۔ ایک انداز یہ ہو سکتا تھا کہ میں بڑی عطا والا ہوں، بڑی رحمت والا ہوں اور بڑے عذاب والا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا
لیکن اللہ نے, اور تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ میں بہت عذاب والا ہوں, رحمت میری بہت بڑی ہے, یعنی رحمت بھی میری بہت بڑی. چوتھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں بہت رحمت والا ہوں, عذاب بھی میرا بہت بڑا ہے. ارے کیا ہو گیا بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے چھوڑ کر چوتھا طریقہ اختیار کیا. جہاں رحمت کی باری آئی تو اپنی صفت کو ہائی لائٹ کیا, یعنی کہ میری عطائیں بہت بڑی ہیں, نہ میں بہت رحمت کرنے والا اور بہت مغفرت کرنے والا ہوں, لیکن عذاب بھی میرا کیا ہے, یعنی کہ میں بہت بڑے عذاب والا ہوں. اس آیت میں اللہ نے عذاب کی نسبت اپنی طرف کرنا پسند نہیں کیا. نسبت کا مطلب یہ کہ یہ اپنا انٹروڈکشن کہ میری صفت ہی یہی ہے. کیونکہ جب ہم کسی کو دھمکی دیتے ہیں نا کہ میں بہت مار والا ہوں, اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا کام مارنا پیٹنا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ میں بہت رحم دل ہوں, بہت عطاؤں والا ہوں, تو اس کا مطلب ہے میرا کام کیا ہے, عطائیں کرنا. لیکن جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یعنی میری عطا بہت زیادہ ہے, تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ عطا کرتے رہتے ہیں. ہاں جب کرتے ہیں تو بہت زیادہ کر دیتے ہیں, لیکن یہ ثابت تھوڑی ہوتا ہے کہ کرتے بھی رہتے ہیں. اسی طرح جب آپ دھمکی دیتے ہیں, ایک طریقہ یہ ہے بھائی میں ہوں ہی سر پھرا, میں ہوں ہی بڑا سخت, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی جھانپڑ میرا بڑا سخت ہے. تو جھانپڑ سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں سخت ہوں, میں سخت نہیں ہوں, لیکن جب مجھے غصہ آتا ہے نا تو پھر کبھی کبھار جھانپڑ بھی لگا دیتا ہوں, پھر وہ ہلکا بولو بھائی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں فرمایا میری رحمت بہت بڑی ہے, اگر دوسرے مقام پر تو فرمائے میری رحمت بہت بڑی ہے, لیکن یہاں دونوں کا جب ایک ساتھ دونوں صفت کو جب ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اکٹھا, دو متضاد صفات کو, تو رحمت کو اپنی صفت بنا کے پیش کیا, عذاب کو اپنی صفت بنا کے پیش نہیں کیا. کہا قل لعبادی, میرے بندوں سے کہہ دیں, انی انا الغفور, میں مغفرت کرنے والا بھی ہوں اور رحم کرنے والا بھی ہوں, یہ میں والا ہوں, لیکن عذاب والا نہ ان عذابی, میرا جھانپڑ بھی بہت سخت ہے, میرا عذاب بھی بہت کیا ہے, سخت ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ میں عذاب والا نہیں ہوں. ہائے بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی, میں عذاب والا نہیں ہوں, لیکن کبھی کبھار جب عذاب دیتا ہوں تو پھر ہلکا جھانپڑ بھی لگا دیتا ہوں میں کبھی کبھار, پھر وہ جھانپڑ بہت سخت ہوتا ہے, وہ مکہ بہت سخت ہوتا ہے, وہ عذاب کا کوڑا بہت سخت ہوتا ہے. اس میں اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا, ان 3 طبقوں کو غلط قرار دے دیا اس میں اللہ نے. وہ طبقے جو ہر وقت اللہ کی رحمت ہی کو بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو یعنی بے خوف کر دیتے ہیں کہ بس سب کی مغفرت ہونی ہے, رمضان میں مر گئے, چرس پی کے مر جاؤ, کچھ بھی کر کے مر جاؤ, یتیم کا مال کھا لو, بہنے کی وراثت دبا کے بیٹھے ہوئے ہو, حج پہ کر جاؤ گے سب معاف ہو جائے گا, اور جناب مہر کھا گئے, اور جناب وہ ابا سے بھی تمیز سے بات نہیں کر رہا, اماں سے بھی تمیز سے گانے بھی گا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. بس اللہ بڑا غفور رحیم ہے, یہ تسبیح پڑھ لو وہ تسبیح پڑھ لو اور اللہ تو معاف کر دے گا, سب کچھ معاف کر دے گا, بس حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کیوں بھائی حقوق العباد, حقوق اللہ بھی اللہ نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا جب تک پکی توبہ نہیں ہوگی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم نہیں ہوگا. ہاں حقوق العباد میں یہ ہے کہ صرف اللہ سے توبہ ضروری نہیں ہے, مخلوق سے معافی بھی ضروری, لیکن دونوں کا مسئلہ برابر ہے. حقوق اللہ بھی معاف نہیں ہوتے جب تک پکی توبہ نہ ہو. تو ان لوگوں پر بھی رد ہے جو ہر وقت اللہ کی رحمت کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں اور ایسا اللہ کو بنا کے پیش کر دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار ڈرامے بھی دیکھو, فلمیں بھی دیکھو, خواتین پردہ بھی نہ کریں, مرد نظر کی حفاظت بھی نہ کرے, اور میرے بھائی سعودی بینک میں جاب بھی کرتے رہو, سود بھی کھاتے رہو, انشورنس بھی کروا کے رکھو کہ ابا مر گئے تو اتنے پیسے ملیں گے, صحیح ہے نا, نہیں مرے تو نہیں ملیں گے, اور وراثت بھی تقسیم نہیں کرو, حج واجب ہے آپ کے اوپر, فرض ہو چکا ہے, آپ بڑھاپے کے لیے اس کو ٹال رہے ہیں. آج حج کب ہوتا ہے؟ سارے کاموں سے فارغ ہو کر اب کرنے دھرنے کے لیے کوئی کام بچا ہی نہیں ہے, پیسے پڑے ہوئے ہیں, تو چلو اب حج کر کے آ جاؤ. 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کرنے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے وہ سعودی بینک میں جاب کرتے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی سعودی بینک کی جو ارننگ ہے وہ تو حرام ہے, تو اس سے حج کا کہاں ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ تو غنیمت ہے, فلاں مسجد کا پیسہ کھا کے عمرہ کرنے گیا ہوا ہے. مسجد کا چندہ کھایا ایک صاحب نے اور فوراً کہاں نکلے عمرہ کرنے. واڑے میں نے کہا بڑا زبردست. میں نے کہا یہی بخشوانے جا رہا ہوگا. تو حرام پیسوں سے نہ عمرہ ہوتا ہے میرے بھائی, نہ حج ہوتا ہے, نہ صدقہ ہوتا ہے, نہ قربانی ہوتی ہے. تو لیکن اللہ کی رحمت کا ایسا مفہوم بنا کے پیش کر دیا, بس اللہ بہت غفور, سب بخش دے گا, سب بخش دے گا. رمضان میں بس 27ویں رات میں عبادت کر لو, اور شب برات میں تھوڑا سا حلوے شلوے اور نہا دھو کے تھوڑا سا قل شریف کا اہتمام کر لو. بس یہ چند رسومات کا نام رہ گیا. الحم سے لے کے والناس تک جو اللہ نے پورا قرآن بیان کیا. احادیث غیبتیں اتنی ہو رہی ہیں, بہتان تراشیاں, گھروں میں لڑوانے کے کام اتنے ہو رہے ہیں.
ویل لکل ہمزۃ لمزہ, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تباہ ہو جائے وہ آدمی جو چغلیاں لگاتا ہے, جو تانے دے دے کے بھڑکاتا ہے لوگوں کو. ایک ہے کسی نے گناہ کیا, آپ چھپڑ میں لے جا کے محبت سے اصلاح کریں اس کی, ایک ہے اس کو اس پہ طنز کریں. طنز کرنے سے اس کی عزت نفس کیا ہوگی, مجروح ہوگی اور گناہ پہ جری ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں طنز کرنا. آج اصلاح نہیں کی جا رہی, کیا کیا جا رہا ہے, طنز. اس کی غیر موجودگی میں برائیاں کر کر کے نفرتیں. گھروں میں تو اتنا ہو رہا ہے, اتنا ہو رہا ہے, جٹھانیاں, نند, وہ کیا ہوتے ہیں نندیں, اور کیا ہوتا ہے, ابے جٹھانیاں بھی ہوتا ہے, نندے بھی ہوتے ہیں, اور بھی کچھ ہوتا ہے نا, دیورانی, یہ بھول گیا تھا میں, بہت اہم پارٹ ہے ان کا. دیورانیاں, جٹھانیاں اور نندیں. اسرائیل اور عرب کی ایسی جنگ نہیں ہے جیسی گھروں میں ان کی جنگیں چل رہی ہیں, لڑوا دیتی ہیں. بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے, قطع رحمی کرنے والا حدیث میں آتا ہے جنت میں نہیں جائے گا. رشتہ داری توڑنے والا کہاں سے چلا گیا جنت میں بھائی, خونی رشتوں کو توڑا ہوا ہے یار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا ہو وہ شخص مومن ہی نہیں, اللہ کو اس کا ایمان قبول ہے ہی نہیں. ہمارے حضرت فرما رہے تھے ایک دفعہ بیان میں کہ لوگ رمضان میں یہ تو بتاتے ہیں کہ بخشش ہوگی, بخشش ہوگی, روزہ رکھا, تراویح رکھی, بخشش پکی بخشش ہے, تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی, 27ویں رات میں تو جنتی جنت کا. یہ بھی تو حدیث میں آتا ہے کہ جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہ چھوڑے اس کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل, اور جو تہجد پڑھ کے بھی برائی نہ چھوڑے اس کو رات کو جاگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل. یہ بھی تو حدیثیں ہیں. تو ایک طرف اللہ کی رحمت میں اتنا غلو کرایا جاتا ہے کہ لوگ گناہوں پہ جری ہونے لگتے ہیں, یار سب حلال ہے, سب کرتے رہو, بس یہ کر لیں گے, یوں کر لیں گے, ایک مسجد کے ڈبے میں چندہ ڈال دیں گے 5 روپے, اور وائپر والے کو 5 روپے پکڑا دیں گے, شیشہ بھی صاف ہو جائے گا اور صدقہ بھی ہو جائے گا. عیدی سینٹر میں ایک بکرا دے دیں گے, اور یہ بھی جب دیتے ہیں جب اپنا کوئی مریض بیمار ہوتا ہے. اور دوسری طرف غلو کیا ہے, بعض حضرات اتنا ڈراتے ہیں کہ 4 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں, وہ 4 مشہور شخصیات سب جانتے ہی ہیں, ان میں 2 پاکستان میں, ایک سعودی عرب میں, اور ایک مجھے بھی ذہن میں نہیں آ رہی, لیکن وہی جنت میں جائیں گے. انہوں نے ایسا دین کو بنا کے پیش کیا ہے کہ یہ سارے مولوی جہنمی ہیں بھائی, یہ سارے فرقہ پرست, اور ان مولویوں کے پیچھے چلنے والے بھی سارے جہنمی, اور جناب جو اچھے اعمال ہیں وہ بھی قبول. اسلام ہی غلط آیا تھا صدیوں پہلے بر صغیر میں, جو اسلام آیا تھا وہ اسلام ٹھیک تھا ہی نہیں, اب ہم اس کو ٹھیک کرنے میں بولو بھائی لگے ہوئے. جب تک اس مخصوص طریقے سے جو میری تحقیق کے مطابق قرآن حدیث کی تحقیق ہے, جو میری تحقیق کے مطابق جب تک اس طریقے سے نماز نہیں پڑھو گے وہ سنت کے مطابق ہے ہی نہیں. جب تک میرے والے نظریے کو فالو نہیں کرو گے جو میں نے ریسرچ کر کے حدیث نمبر کے ساتھ پیش کیا ہے, اس وقت تک آپ کا شمار بدعتیوں میں ہوگا. وہ ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ بھی جہنم, وہ بھی جہنم, فلانا بھی جہنم, فلانا بھی جہنم. تو 4 آدمی 4 6 8 10 بچتے ہیں, اور وہ 4 6 8 10 بھی ان کی تحقیق کے مطابق ان میں سے صرف ایک ہی ہوتا ہے, وہ خود ہوتے ہیں. وہ تو ہم دل بڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کی ریسرچ کے مطابق یہ 4 آدمی ہیں, لیکن ان کی تحقیق کے مطابق ان 4 میں سے بھی 3 نہیں ہے, صرف وہ اکیلے ہی ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ ایسا بھائی جنت بنی کس کے لیے اللہ کے بندو, یہ سارے مسلمان کہاں جائیں گے, یہ مولوی سب سے پہلے جائیں گے. اس امت کے جو علماء ہیں وہ عام پچھلی امتوں کی طرح نہیں ہے. اس امت کی جیسے فضیلت ہے اس امت کے علماء کی بھی فضیلت ہے. صبح و شام مولویوں کی برائی لوگ کر, میں کہتا ہوں یار اگر یہ مولوی جنت میں نہیں جائیں گے تو یہ بیچارے جیسے تیسے ہو نماز تو پڑھ لیتے ہیں نا, موٹی موٹی برائیوں سے تو بچ لیتے ہیں بیچارے, داڑھی تو رکھ لیتے ہیں, شلوار ہی ٹخنوں سے اوپر, کم از کم لباس تو اپنا شریعت کے مطابق پہن لیتے ہیں. نہیں جی, سب سے بڑے فسادی کون ہیں؟ مولوی ہیں. میں مانتا ہوں مولویوں میں فسادی بھی ہیں, لیکن اچھے بھی ہول سیل کے حساب سے مولویوں میں ہی ملیں گے آپ. اگر اس معاشرے کو مولوی لیس کر دو چند دنوں کے لیے, مولوی سے پاک کر دو چند دنوں کے لیے, تو میرے بھائی آپ کو اس تباہی کی طرف معاشرہ, اور جو آج کل جدید قسم کے اسکالر آ رہے ہیں نا, ایسی تباہی کی وقتی طور پر آپ کو لگے گا کہ آپ اب سچی مچی کا اسلام فالو کر رہے ہو, وقتی طور پر لگے گا. لیکن آپ ایسے بے لگام اونٹ بنو گے کہ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کی اولاد کی منزل کہاں ہے, وہ کیا بنے گی. ایسے بے لگام اونٹ بن جاؤ گے. پھر یہ لبرل لوگ آپ پہ حاوی آ جائیں گے. کچھ 2 قسم کے لبرل مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں.
ایک جو لبرل پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں وہ تو اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں, جیسے فساد چودھری صاحب ہمارے بھی, وہ تو یعنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن ان کو طرز عمل سے ایسا لگتا ہے کہ ان کو افسوس ہو رہا ہے کہ میں مسلمان کیوں پیدا ہو گیا, میں مسلمان پیدا کیوں ہو گیا. کیونکہ یہ جب میوزک بھی انجوائے کرنا چاہیے, جو میوزک انجوائے نہیں کرتے وہ غلط ہیں. اور وہ جو ان کی مشہور تقریر ہے جس میں انہوں نے بہت اچھا انٹرویو دیا تھا, تو ان کے طرز عمل سے, اس طرح کے جو لبرل لوگ ہیں ان کے طرز عمل سے ایسا لگتا ہے کہ کاش ہم مسلمان پیدا, کیونکہ وہ ہر چیز میں گورے کو ترجیح دیتے ہیں, یار وہ اچھے, تو بھائی تم پھر ادھر ہی جا کے رہو, اسی مذہب کو فالو کرو. اگر وہ مذہب لیس ہیں تو تم بھی مذہب لیس بن جاؤ. تو یہ خام میں اپنے نام کے ساتھ اسلام کا پھلترو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھلترو کی طرح چپکا ہوا ہے آپ کے ساتھ بلا وجہ. تو چھوڑو, اپنے لبرل بنو تو صحیح طریقے سے. گورا منافق تو نہیں ہے نا بھائی. انگریز تو کہتا ہے میں قرآن و حدیث کو نہیں مانتا, لہذا وہ عقل سے دلائل دیتا ہے, وہ بحث کرتے ہیں عقل سے. اور یہ بات ان میں اچھی ہے کہ منافق نہیں ہے واقعی. اکثر گورے ہم نے دیکھے ہیں منافق نہیں ہوتے, جو اندر ہے وہی کیا ہے, باہر ہے. وہ کہتے ہیں میں مذہب کو مانتا ہی نہیں, جاؤ. ان کے چند بنیادی اصول ہیں, ان اصولوں کو لے کے وہ زندگی گزارتے ہیں. کہتے ہیں بھائی رسپیکٹ کا حق ہر آدمی کو حاصل ہے, ہر ایک کو عزت دو. جو ان میں اچھے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, عزت ہر ایک کو دو, تمیز سے ہر آدمی سے بات کرو, چوری نہ کرو, یہ نہ کرو, ملک کے قوانین کو فالو کرو. انہوں نے ایک اصول بنایا ہوا ہے, نماز روزہ ان کی لغت میں اور ان کی ڈکشنری میں جنت جہنم بولو بھائی نہیں. تو آپ بھی ایسے بن جاؤ, خام میں اسلام کا نام لے کے آپ جناب وہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے. دوسرے لبرل وہ لوگ ہیں کہ وہ مسلمان تو کہتے ہیں اپنے آپ کو, اور ان کو اسلام سے محبت بھی ہے, لیکن ان کو اسلام ایسا چاہیے جو انگریزوں کو بھی پسند ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب ایسا اسلام تو نازل ہوا نہیں جو انگریزوں کو کیا ہو, صحیح نا, پسند ہو. تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ پرانے والے اسلام کو کاٹ چھانٹ کر کے نیا بنا دیا جائے, جدید تقاضوں کے مطابق بنا دیا جائے. تو اس ٹائپ کے لوگ بھی ہیں جو آپ سنتے ہی ہیں یوٹیوب پہ, اس ٹائپ کے لوگ بھی آ رہے ہیں کہ بھائی اسلام کو کیا کرنا چاہیے, بولو نا بھائی, تھوڑا چینج کرنا چاہیے. چینج کا مطلب یہ کہ یہ پردہ ایکچولی اصل میں آنکھوں کا ہونا چاہیے, داڑھی اصل میں وہ تو ایک کلچر تھا, تو وہ داڑھی واڑی تو کچھ بھی نہیں ہوتا. سنت کوئی رکھنا چاہے تو ٹھیک ہے, اصل تو اسلام یہ ہے کہ لوگوں سے محبت سے پیش آؤ. تو یہ تو قادیانی بھی کہتا ہے بھائی لوگوں سے, انگریز بھی کہتا ہے, ہندو بھی کہتا ہے لوگوں سے محبت سے پیش آؤ. نماز پڑھ لو, بہت اچھی بات ہے. ایک نماز چھوڑنے والے کو حکومت سزا بھی دے, کوڑے بھی لگائے. اسلام میں تو یہ نا کہ حکومت بے نمازی کو کیا دے گی, مسلمان کو سزا ملے, غیر مسلم کو نہیں, مسلمان کو سزا ملے گی اسلامی حکومت میں. نہیں, یہ سزا وزا نہیں ہوتا. تو انہوں نے اتنا زیادہ ماڈرنزم کی طرف گئے. دیکھو اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. لیکن جو یہ لوگ ہمیں جس قسم کا ماڈرن بنانا چاہتے ہیں وہ ماڈرنزم ہے جو اسلام کے بالکل, وہ ماڈرنزم ہے بھی نہیں, وہ بے حیائی اور عیاشی کو انہوں نے ماڈرنزم کا نام دیا ہوا ہے. دیکھو اسلام اگر ماڈرنزم کے خلاف ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, نبی کے دور تک بھی تو کچھ ترقی ہو چکی تھی نا. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے اس وقت تو پہیا بھی نہیں تھا, اس وقت تو یہ تلواریں بھی نہیں تھیں, اس وقت تو پتہ نہیں ڈنڈوں سے لڑتے ہوں گے یا کیا کرتے ہوں گے, کچھ بھی نہیں تھا نا, کوئی فیکٹری نہیں تھی, تو تلوار کہاں سے بنے گی. لیکن نبی کے دور میں تلواریں استعمال ہوئی ہیں نا لڑائی میں, توپوں کا استعمال بھی ہوا ہے. تو یہ اس دور کی ٹیکنالوجی تھی کہ نہیں تھی, تو نبی نے اس ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال بولو بھائی کیا ہے. اور صحابہ نے اس سے زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. صحابہ نے تو منجنیق بنائی, سمندری بحری بیڑے بنائے, اور اس زمانے میں نقشے کیسے پڑھے جاتے تھے اس کا علم سیکھا گیا کہ ہم کسی ملک سفر کرنا چاہیں تو میپ کیسے بنایا جائے. محمد ابن قاسم جو تھا نا, سندھ آیا تھا, اس نے پورا نقشہ پڑھا تھا. ایک دفعہ کہا جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہے اس نے پورا نقشہ پڑھا اور اسی نقشے کو محفوظ کر کے سندھ پہنچائے. تو یہ بھی تو ٹیکنالوجی تھی نا. تو یہ والا جو ماڈرنزم ہے اسلام اس کے خلاف نہیں ہے, اس کے بالکل خلاف نہیں ہے اسلام. لیکن یہ ماڈرنزم کے نام پہ جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں, اسلام کو چینج کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ صرف علماء ہیں. صرف علماء جن کو مولوی کہا جاتا ہے, جن کو مولانا کہا جاتا ہے, یہ رکاوٹ ہیں. اور یاد رکھو یہ جو مسجدوں میں امامت کرنے والے مولوی ہیں نا, چھوٹے چھوٹے سے بیچارے ہم جیسے, ہم تو بہت نالائق ہیں لیکن آپ ان کو ہلکا نہ سمجھا کریں. سب سے پہلا انسان اسلام کا جو تعارف کرواتے ہیں نا بچے کے سامنے, وہ اس کی مسجد کا امام ہوتا ہے. اس امام سے پتہ چلتا ہے, اس کے حلیے سے, اس کے نماز پڑھانے سے بچے کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا ہیں, مسلمان ہیں. محلے میں مسجد کا ہونا, مسجد ہوگی تو مولوی بھی ہوگا نا اس میں. تو یہ چیز لاشعوری طور پر بچے میں یہ جذبہ بیدار کرتی ہے کہ ہم کیا ہیں, مسلمان. میں نے اگر سب سے پہلے کسی کو سنا ہے اپنے گھر سے باہر تو اپنی مسجد کے امام صاحب کو سنا ہے. لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے, بڑے بڑے اسکالر ملتے ہیں, تو اپنی مسجد کے محلے کے امام کو وہ کیا ہو جاتا ہے, بھول جاتا ہے.
اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے مدرسے میں وہ استاذ جس نے اس کو الف با تا سکھایا تھا اس کا سب سے بنیادی کردار ہوتا ہے بنیاد رکھنے میں, لیکن طالب علم اس استاذ کو یاد نہیں رکھتے, یاد رکھتے ہیں اس کو جو بخاری پڑھاتے ہیں. کہ بنیاد کس نے رکھی تھی؟ جس نے الف با تا سکھایا تھا. تو یاد رکھو انگریز جب بھی کہیں گیا ہے نا اور اس نے اگر اسلام ختم کرنے کی کوشش کی ہے تو سب سے پہلے وہاں مسجدوں پہ پابندی لگائی اور مسجد کے مولوی کو پکڑا ہے اس نے. جہاں سے بھی اسلام ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ترکی میں جب انقلاب آیا تو سب سے پہلے کس پہ قابو پایا گیا ہے؟ مسجد کے مولویوں پر. اس کو پتا تھا مصطفیٰ اتاترک کو کہ ان کو سب سے پہلے لگام دو ورنہ اسلام کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے. تو یہ کیا بات کر رہی تھی, کہاں سے کہاں چلا گیا میں. تو یہ جو ہے نا دو انتہائیں ہیں, تو ان انتہاؤں میں سیدھا راستہ کون بتاتا ہے؟ صرف علماء بتاتے ہیں. تو اس امت کے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا. حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء نبیوں کے وارث ہیں, کیونکہ اب نبی نہیں آئیں گے تو ان کی جانشینی کون اختیار کرے گا؟ علماء اختیار کریں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کی رحمت کو بہت بنا کے پیش کرتا ہے, دوسرا طبقہ ایسا بنا کے پیش کرتا ہے کہ سارے مولوی جہنم میں جا رہے ہیں. تو بیچارے وہ مولوی جو آپ کو اسلام بتاتا ہے, جو مسجدوں میں نماز پڑھاتا ہے, جو بیچارہ اذان دیتا ہے, جو ایک طبقہ ہے جو دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھا ہوا ہے, اسی کو آپ نے جہنم میں بھیج دیا. ہاں ٹھیک ہے ان میں کچھ غلط بھی ہوتے ہیں, میں مانتا ہوں کہ جہنم میں بھی جائیں گے. ایسے ایسے لطیفے لوگوں نے الٹے الٹے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ ایک صاحب مجھے لطیفہ سنانے لگے کہ جو ہے نا وہ ایک آدمی کو خواب آیا, وہ جنت میں گیا تو اس کو کوئی حور ہی نہیں مل رہی. تو اس نے کہا بھائی یہاں تو بڑی حور ہیں. اس نے کہا بھائی حور سے نکاح پڑھانا پڑے گا اور نکاح کے لیے کوئی مولوی ہمیں جنت میں مل نہیں رہا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا بنا لو مولویوں پہ لطیفے, جنت میں کوئی مولوی مل نہیں رہا. تو میں اپنے طلبہ سے کہتا ہوں جو ہمارے مدرسوں میں طلبہ پڑھتے ہیں نا, میں کہتا ہوں اس زمانے میں 8 10 سال اپنی جوانی کے بہترین ایام فارغ کر کے دینی تعلیم حاصل کرنا 24 گھنٹے کے لیے, یہ ظرف کسی دوسرے مذہب والوں میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کوئی عملی کوتاہی بھی ہوگی لیکن اللہ تمہارے اس عمل کو انشاءاللہ ضائع نہیں کرے گا. یہ بڑے قربانی کی بات ہے کہ وہ دور جب آپ کمانے کے قابل بنتے. میں جب مولوی بننے کے لیے آیا تو مجھے پتا ہے میرے کیا جذبات تھے. میرے دوست کوئی ڈپلوما کر رہا ہے کمپیوٹر میں, کوئی پاکستان نیوی میں جا رہا ہے کمیشن آفیسر, کوئی آرمی میں جا رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے. ان کو دیکھ دیکھ کے ہمارے بھی بڑے جذبات ہوتے تھے کہ ہمارے بھی پر لگے اور ہم بھی اڑ جائیں. ایسے وقت میں ہم کہاں جا کے بیٹھ گئے مدرسے کے بچوں کے ساتھ. تو وہ جو میرے ذہن میں شیطان وسوسے ڈالتا تھا نا کہ یار ہم تو ترقی میں پیچھے. ایک ہمارے رشتے دار ملے, انہوں نے بولا کہ خیریت یہ تم نے یہاں جو میری عمر 18 سال تھی اس وقت, 18 سال میں کیا جذبات ہوتے ہیں انسان کے, بھائی یہ کروں گا میں یہ کروں گا. پائلٹ سے کم تو تھا ہی نہیں, کیا بنو گے بھائی پائلٹ. 15 سال تک 13 14 سال تک پائلٹ بننا تھا. 16 17 سال میں ہم نے کہا یار پائلٹ نہیں بلکہ کوئی 18 یا 20ویں گریڈ کا کوئی اور آفیسر بن جائیں گے. تو بہت سارے خیالات ہوتے ہیں اس عمر میں انسان میں. تو میں جب مدرسے میں گیا نا تو ہمارے رشتے دار نے پوچھا یہاں کتنے سال کی پڑھائی, ان کا خیال تھا 2-3 سال کی ہوگی اور صبح جانا ہے دوپہر کو واپس آنا ہے. میں نے کہا بھائی, انہوں نے کہا ابھی جب آپ جمعے کو جا رہے ہو مدرسے تو واپس کب آؤ گے؟ میں نے کہا اگلی جمعرات کو, یعنی ایک ہفتے بعد. انہوں نے کہا پڑھائی کا شیڈول کیا ہے, مدرسے کی ٹائمنگ کیا ہے؟ میں نے کہا صبح سے لے کے اگلی صبح تک. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی میں کھانا بھی ہے, اسی میں آرام بھی ہے, اسی میں وقفہ بھی ہوتا ہے. لیکن مدرسے والے چھوڑتے ہی نہیں تھے بھائی, پورا شیڈول. رات کو آپ نے تکرار کرنا ہے اگلے دن کے سبق کا, تو آپ کو گھر جانے کی اجازت نہیں ہے. جمعرات کو گھر آتے تھے اس غم کے ساتھ کہ کل واپس چلے جانا ہے. اس میں 1 گھنٹہ گھر پہنچنے میں لگتا تھا, 2 گھنٹے ہی ہمیں بڑے بھاری لگتے تھے کہ 1 گھنٹہ تو گھر پہنچنے میں نکل گیا اور اگلا 1 گھنٹہ پہلے جانا ہے ہم نے. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ پورا ہفتہ یہ کتنے سال ترتیب چلے گی؟ میں نے کہا 8 سال. تو مجھے اچھی طرح ان کا ملفوظ یاد ہے. انہوں نے کہا اپنے رشتے داروں سے مشورہ کیا, دوسرے بھائیوں سے, کہ تم یہ جو کرنے جا رہے ہو یہ صحیح کام کر رہے ہو, یہ عمر ہے تمہاری کیریئر بنانے کی اور 8 سال اس میں لگا دیے. تو میں اپنے طلبہ سے کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے طلبہ میں بڑی کوتاہیاں ہوں گی لیکن انشاءاللہ اللہ تمہارے اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا اگر تم زندگی بھر علم سے جڑے رہے. ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کے بعد فارمی انڈوں کا بزنس شروع کر دیا, پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. فارمی انڈوں کا بزنس ہی کرنا تھا تو یہ 8 سال یہاں لگانے. میں بزنس کے خلاف نہیں, علماء کو بزنس بھی کرنا چاہیے لیکن اس طریقے سے کہ ان کے دینی کاموں میں خرچ واقع نہ ہو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ان کی اتنی بڑی قربانی کو قیامت کے دن ضائع کر, جبکہ پتہ ہے کہ فیوچر میں کچھ. آپ بتاؤ مولوی بیچارے کو جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہیں گورنمنٹ میں اس کو کہیں اس بیس پہ جاب ملتی ہے؟ ایک چپڑاسی کی جاب بھی نہیں ہے, صرف اللہ توکل پہ چل رہے ہیں. تو آپ ان مولویوں کو برا بلا کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیا کرو کہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں قیامت کے دن. ہاں ٹھیک ہے برائی ہر طبقے میں ہے تو بھائی وہ تو ڈاکٹروں میں بھی ہے, انجینئروں میں بھی ہے, ہر جگہ ہی ہے کچھ نہ کچھ. لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اہل حق علماء کی بات کر رہا ہوں کہ ان میں برائی کا ریشو کم ہے اور کچھ خوبیاں تو مولاناؤں میں ایسی ہیں جو ہمیں
شاید ہزاروں میں کہیں ایک ہی نظر آئے. جتنے مولوی میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں سب سخی دیکھے ہیں, اب تک میں نے کوئی کنجوس مولوی نہیں دیکھا. دوسری صفت, میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا جو کم تنخواہ میں روتا ہو, ڈپریشن میں چلا جاتا ہو. کم تنخواہ ہوگی پھر بھی خوش و خرم ہوگا کہ ماشاءاللہ یار اللہ کا دیا. وہ الگ بات ہے محترم سے پٹا ہو رہا ہوگا اس کا, یار تھوڑی سی تنخواہ بڑھاؤ, لیکن ڈپریشن میں نہیں جائے گا. صحیح ہے نا, ڈپریشن میں نہیں جائے گا, خودکشی کے خیالات نہیں آئیں گے. اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل, یہ دو بڑی صفات ہیں بھائی, بہت بڑی صفات ہیں. خامیاں ہیں کہیں آپ میرے سامنے مثالیں دینا شروع کر دو, لیکن اوور آل خیر کا الحمدللہ غلبہ ہے. اور یہ ایسی خیر ہے جو دوسرے طبقوں میں ہمیں شارٹ نظر آتی ہے. یہ جو مسجد میں آ کے سنبھال لینا, مسجد میں نمازیں پڑھانا 5 ٹائم اور اپنے آپ کو باؤنڈ کر لینا اور پھر تھوڑی سی تنخواہ لے کے اس پہ گزارا کرنا, اتنا ظرف میرے بھائی دوسرے لوگوں نے بنائی ہیں مسجدیں, اور پھر انہوں نے سوچا مولویوں کو امام نہیں رکھیں گے, کہیں سے فلانی جگہ سے وہ والا پروفیسر صاحب کو امام لے کر آئیں گے. وہ پروفیسر صاحب 2-4 دن سے زیادہ ٹکے نہیں, پھر وہ کرتے کیا, کسی دوسرے کو امام بنایا, خود پتلی گلی سے نکل. وہ کہتے ہیں 5 نمازیں پڑھانا میرے لیے ایسے ہے جیسے غزوہ بدر میں جہاد کرنا. صحیح ہے نا. تو یہ بڑی مسجدوں میں قاریوں کو, حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب ترکی کا دورہ کر کے آئے, وہاں کچھ تھے لوگ, مفتی صاحب نے دیکھا وہ 2 گھنٹے پڑھاتے ہیں وہاں پہ بچوں کو قرآن, ٹھیک ٹھاک تنخواہیں لے رہے ہیں. تو مفتی صاحب نے کہا ہمارے ہاں انڈیا, پاکستان اور برما اور بنگلہ دیش, ان میں آ کے قاریوں کو دیکھو ذرا, 8-8, 9-9, 10-10 گھنٹے پڑھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو اور پوری زندگی اسی میں لگا دیتے ہیں, اور تنخواہ 8,000, 9,000, 10,000. یہ اچھی تنخواہوں کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا یہ جذبہ ہے کہ بھائی ہم نے پوری زندگی کیا کرنا ہے, قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دادا کی مغفرت کرے. میرے دادا نے سہارنپور میں 60 سال ایک جگہ بیٹھ کر بچوں کو قرآن پڑھایا ہے, حفظ کروایا ہے. 60 سال تک صبح سے شام کام کیا تھا؟ بولو بھائی, حفظ کروانا. وہ بھی کیا تھے؟ مولوی. نہیں یاری بات میرے خیال. 60 سال تک صرف کام کیا تھا؟ ایک جگہ 60 سال گزار دینا, پوری زندگی ہو گئی نا. یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن بھائی یہ خوش ہے, مطمئن ہے کہ میرے سے اللہ کیا لے رہا ہے, قرآن کی خدمت. تو آج بھی آپ کو ملیں گے, بہت لوگ ملیں گے آپ کو ایسے. آپ جائیں نا, آپ صرف یوٹیوب کو دیکھ رہے ہیں, آپ سروے کرو, انشاءاللہ آپ کو ان میں خیر زیادہ نظر آئے گی. تو اس لیے بعض لوگ جہنم کا ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں, لگتا ہے کہ جنت میں جانے والے 4-5 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا, اور ایسا اللہ کے عذاب سے ایسا ڈراتے ہیں. یعنی جہاں شریعت نے گنجائشیں رکھی ہیں اس کو بھی اتنا سخت بنا. ایک صاحب جماعت کی اہمیت پہ بیان کر رہے تھے کہ جماعت کی نماز اتنی ضروری ہے, اگر نہیں پڑھی جماعت سے تو یہ ہو جائے گا, اور اگر تم, بس کیا بتاؤں میں نے کہا یار انہوں نے, جماعت کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں, لیکن حضرات فقہا نے قرآن و سنت ہی کی روشنی میں کچھ آزار بیان کیے کہ بھئی یہ عذر ہے تو جماعت سے نماز چھوڑ سکتے. میں نے کہا یہ اتنا سخت بنا کے انہوں نے پیش کر دیا کہ اب جماعت سے نماز پڑھنا لوگوں کے لیے آسان نہیں بلکہ مشکل. لوگ کہیں گے یار یہ تو ہمارے بس میں ہے ہی نہیں. حالانکہ فقہا تو دین کو زیادہ سمجھتے ہیں نا. انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ آزار ایسے ہیں, آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہے, آپ کے سامنے کھانا آ گیا, اب آپ کو ڈر ہے میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا, تو آپ جماعت سے نماز چھوڑ سکتے ہیں. جہاں شریعت نے گنجائشیں دی ہیں وہ گنجائش دینی چاہیے, بلا وجہ نہ چھوڑیں. اور ایسا ہی بھی نہ ہو کہ روزانہ اسی ٹائم پہ کھانا پکوانا شروع کر دیں. رشوت کے معاملے میں کہیں شریعت نے گنجائش دی ہے کہ آپ پہ ظلم ہو رہا ہے تو ظلم سے بچنے کے لیے آپ رشوت دے سکتے ہیں, بہت ساری ہے. لیکن وہ رشوت پر بیان کریں گے تو ایسا کہ آدمی کہے گا بھائی میں تو, کسٹم میں جو آدمی ہے وہ تو گیا جہنم میں. ویسے تو وہ ویسے بھی جنت مشکل ہی لگ رہا ہے مجھے بھی, میری اپنی رائے بھی یہی ہے, لیکن بعض کسٹم والے جنت میں بھی شاید چلے جائیں. ٹھیک ہے, وہ جو بیچارہ کنٹینر چھڑوا رہا ہے نا, کنٹینر چھڑوا رہا ہے, اس کو تو رشوت مجبوری میں دینی پڑتی ہے. وہ تو نہیں دے گا تو وہ تو کنٹینر قیامت تک اس کا وہیں کھڑا رہے گا. لیکن محترم نے رشوت کے خلاف ایسا بیان کیا کہ جہاں شریعت نے گنجائش رکھی ہے وہ گنجائش لوگوں کو نہیں بتائی. لوگ کہتے ہیں یار ہمارا تو بزنس ہی نہیں ہو سکتا, ہم تو کاروبار کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہاں تو جگہ جگہ کھانچے کھلے ہوئے ہیں. حکومت کے جو سرکاری جو لوگ ہیں نا, افسران, منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے منہ میں جب تک ہڈی نہ ڈالو بزنس ہو ہی نہیں سکتا. تو مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ ہڈی ڈالنا جائز نہیں ہے, تو وہ پھر وہ کہتے ہیں یار جانا ہی جہنم میں, ورنہ تو بھوکے مر جاؤ یہاں پہ. تو یہ ایک شریعت کا وہ پہلو ہے جو بہت. حقوق پر بات ہوگی تو والدین کے حقوق پر بعض لوگ بات کرتے ہیں, اتنا زیادہ خطرناک بنا کے پیش کر دیتے ہیں کہ انسان کہتا ہے بھائی میں ماں باپ کے حقوق ادا کر ہی نہیں سکتا. وہ ایک مولوی صاحب نے تقریر کی, بولا ماں کا اتنا حق ہے, یہ ہو گیا تو جہنم, یہ ہو گیا تو جہنم, یہ ہو گیا تو جہنم. وہ پریشان, اس نے بولا بھائی میری اماں تو ویسے ہی مجھے صبح شام تنگ کرتی رہتی ہیں اور جھگڑا تو ہوتا ہی ہے. اس نے جا کے اماں کو جان سے ہی مار دیا. اس نے بولا یار جان سے کیوں مارا؟ اس نے بولا بھائی ان کے حقوق ادا کرنا میرے بس میں. آج میں نے بیان سنا اتنے خطرناک حقوق ہیں, میں نے کہا حقوق کا اڈا ہی ختم کر دو. بھائی نہ یہ رہیں گی نہ ان کے.
حقوق رہیں گے. تو اتنا خطرناک بنا کے پیش کرتے ہیں, حالانکہ جہاں اسلام نے ماں باپ کے حقوق بیان کیے ہیں وہیں ایک باؤنڈری بھی کھینچی ہے کہ اس سے اتنے ہیں, اس سے زیادہ بولو بھائی نہیں ہے, اس سے زیادہ نہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ حدیث میں آتا ہے, ایک خاتون کا فون آیا, انہوں نے حدیث سنی کہ بھئی شوہر کے اگر پیپ نکل رہی ہو تو عورت اس کے پیپ چاٹ لے تو بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا بھائی یہ تو بہت زیادہ ایک یہ نہیں ہو گیا کہ میاں کے زخم سے اگر پھوڑا نکل آیا اور پیپ نکلے تو. ایک خطیب صاحب نے کہیں بیان کر دیا اس یہ مجمع میں کہ شوہر کا اتنا بڑا حق ہے کہ اس کے پیپ نکل رہی ہو نا تو عورت وہ پیپ بھی چاٹنا شروع کر دے تو بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اب لٹکا کے چھوڑ دیا ان خطیب صاحب نے. اب وہ عورت اپنے شوہر کا حق نہیں ادا کرے گی, کیونکہ کون پیپ چاٹے گا بھائی بیٹھ کے ہیں, اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ چاٹنے کے بعد بھی حق ادا, تو اس کا مطلب ہے شوہر کا حق قیامت تک ادا ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر چھوڑو, جب جانا ہی جہنم میں ہے تو جتنے ادا ہو رہے ہیں ان کے بھی ادا کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. حالانکہ ان خطیب صاحب نے جب یہ بیان کیا تھا تو سب سے پہلے تو حدیث کی سند پیش کرنی چاہیے کہ یہ حدیث صحیح ہے بھی یا نہیں ہے. اگر صحیح ہے تو اس کا دوسری حدیثوں کی روشنی میں مفہوم بیان کرنا چاہیے تاکہ باقی حدیثوں اور اس حدیث میں ٹکراؤ نہ رہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا پہلی بات تو اس حدیث کی سند ٹھیک نہیں, میں نے تحقیق کی اس کی, اور اگر مان لو کہ سند ٹھیک ہے تو میں نے کہا صحابہ کرام میں ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کہ کسی خاتون نے اپنے شوہر کی پیپ چاٹی ہو, کہیں بھی نہیں ملتا. تو یہ کیسی حدیث ہے جس پر صحابہ کرام نے عمل بولو بھائی نہیں کیا, اور شریعت نے پیپ کو ناپاک بھی قرار دیا. تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ پیپ کا کھانا حلال بولو بھائی نہیں. میں نے کہا یا تو یہ حدیث ضعیف ہے, اور واقعی ضعیف ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اور یہ اگر ہے تو یہ محض ایک تاکید بیان کرنے کے لیے ہے, یہ اپنی حقیقت پر معمول نہیں ہے. جیسے لغت میں ہوتا ہے نا, ہم کسی کو دھمکی دیتے ہیں, مائیں بچوں کو دھمکی دیتی ہیں چپ ہو جا ورنہ منہ توڑ دوں گی تیرا. اس کا مطلب منہ توڑنا کیا خیال ہے نہیں ہو, بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے چپ ہو جا بس, ٹھیک ہے نا. تو لغت میں بعض دفعہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو محض ایک چیز کو کی تاکید کو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ بہت بڑا حق ہے, تو اس کو ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا کرنا شروع کر دو, یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں میاں بیوی کے حقوق بیان کیے ان کی تفصیل بھی بیان کر دی کہ زوجہ پر یہ باؤنڈری ہے, اس سے زیادہ آپ بوجھ نہیں ڈال سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دے, صحیح ہے نا, امانت میں خیانت نہ کرے, مال کی حفاظت کرے. یہ چند موٹے موٹے بنیادی حقوق بیان کیے, فرمایا اس سے زیادہ تمہارا ان پر حق نہیں ہے. اور یہ بھی بیان کر دیا کہ عورت پر شوہر کا حق کتنا ہے, تو وہ اس میں جو ایک اصول بیان کیا اس میں پیپ اور خون کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ملتا. تو بعض لوگ وہ ایک ہم اکثر بچپن میں قصہ سنتے تھے کہ وہ ایک سیب جو ہے نا وہ دریا میں کہیں گرا, شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ نے وہ سیب اٹھا کے کھا لیا, تو بعد میں ان کو خیال آیا پتہ نہیں یہ کس کا سیب ہوگا, تو وہ پھر سفر کرتے گئے, پتہ کیا وہ تو بغداد سے کہیں سے چلتا ہوا آ رہا تھا سیب. یہ ہم بچپن میں بڑا واقعہ سنا کرتے تھے. تو وہ پھر سیب کھانے تلاش کرتے کرتے سیب کے مالک کے پاس پہنچے بغداد, اتنا لمبا سفر کیا انہوں نے دوسرے ملک کا, کہ سیب تاکہ معاف کراؤں نا, حقوق والی بات تو بندوں کے معاف کیے بغیر معاف ہوتے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا سیب کے مالک سے معاف کروانا پڑے گا. تو وہاں میں نے دل میں سوچا جب اتنی ٹینشن تھی تو کھایا کیوں بھائی, جس میں اتنا تقویٰ ہوتا ہے وہ تو شروع میں ہی نہیں کھاتا, چلو غلطی سے کھا لیا. تو اب وہاں پہنچے تو مالک سے جو ہے وہ کہا کہ بھائی میں نے غلطی سے سیب کھا لیا ہے تو اب معاف کر دو. اس نے کہا ایک شرط پہ معاف کروں گا, میری بیٹی سے شادی کرو. انہوں نے کہا اچھا بھائی کیا, اس نے کہا وہ لنگڑی بھی ہے, اندھی بھی ہے, بہری بھی ہے, گونگی بھی ہے. آئیں, انہوں نے کہا لیکن کرو گے تو معاف کروں گا ورنہ نہیں. اب مجبوری تھی, سیب معاف کرانا تھا. انہوں نے شادی کر لی, پتہ چلا وہ تو نہ لنگڑی ہے, بڑی خوبصورت تھی. تو انہوں نے کہا لنگڑی اس اعتبار سے کہ گھر سے باہر کبھی نکلی نہیں ہے, یعنی اس اعتبار سے معذور ہے گویا, اور اندھی اس اعتبار سے کبھی نامحرم کو دیکھا نہیں ہے, بہری اس اعتبار سے غلط بات کبھی سنی نہیں, گونگی اس اعتبار سے غیبت کبھی نہیں کی. تو یعنی آرڈر پہ بنوائیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو وہ یہ حضرت عبد القادر گیلانی کو اس تقوی کا یہ صلہ ملا. تو ہم سنتے تھے سبحان اللہ کہتے تھے, لیکن ایک بات خیال آتا ہے یار ہماری تو بخشش, ہمارے محلے میں بادام کا درخت ہم پتھر سے توڑ توڑ کے بچے تھے نا کھایا کرتے تھے. حالانکہ انٹی منع بھی کرتی تھی, یہاں تو منع بھی نہیں کیا تھا اس نے. بھائی جو باغ کا مالک تھا اس نے تھوڑی کہا تھا سیب نہیں کھاؤ, اور گر گیا تو جانے دیا, مطلب کھا لو جس کا ہو گیا ہو گیا, ورنہ اتنا ہی شوق تھا بھائی اٹھا لیتا. اور وہ انٹی جن کے ہم بادام توڑتے تھے بچپن میں, بھائی اب نہیں کرتے یہ کام, وہ تو منع کرتی تھی, بد دعائیں دیتی تھیں. تو شکر ہے لگی نہیں بد دعائیں ان کی, ہم نے معاف کروا لیا تھا بعد میں ان سے. تو بادام بچے کرتے ہی ہیں نا یہ. تو وہ ہم دلیل یہ دیتے تھے کہ جو باہر کی طرف آیا ہوا ہے نا وہ قوم کا ہے. بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں. ہم تو اسکول, اب تو بچے وہ شرارتیں کرتے نہیں. ہم جب بچے تھے نا اسکول جب جایا کرتے, ہمارا بہت دور پیدل اسکول تھا, بڑی شرارتیں کرتے ہوئے جاتے تھے. اس میں گھر سے جو جیب خرچی کے پیسے ملتے ہیں
کسی کی اٹھنی گر گئی نا تو دوسرا اس پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. اب کیا کرتا تھا, وہ کہتا تھا دو میرے پیسے, کہہ رہے نہیں, اٹھا کے جیب میں ڈالے. بھائی کیوں؟ کہہ رہے مجھے اللہ کی زمین سے ملے. یہ سنا ہوگا نا, بھائی یہ تمہارے نہیں, مجھے کہاں سے ملے؟ اللہ کی زمین. اور وہ دیتا ہی نہیں, پھٹے شروع ہو جاتے تھے اس پہ, ہمیں تو کہاں سے ملے. بچے نا لاجک پیش کرتے ہیں. تو ہم یہ کہتے تھے بادام کا جو حصہ ان کے گھر کی طرف ہے وہ ان کا ہے, جو باہر آ رہا ہے وہ گلی محلے والوں کا ہے, بھائی وہ ان کا ہے ہی نہیں. تو ہمیں کیا, ہم تو بھائی ہم نے تو پتہ نہیں کتنے بادام کھائے ہیں, تو ہم تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے یار, یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. جب ہم مدرسے میں داخل ہوئے تو ہم نے پھر فقہ کی کتابیں پڑھی, اصول فقہ. اس میں فقہ نے لکھا کہ اگر کسی نے کسی کی درخت سے ایک بیر کھا لیا, اور اب وہ درخت والے سے بیر نیچے گرا ہوا تھا, اس نے اٹھا کے کھا لیا, اب یہ جا رہا ہے درخت والے سے معافی مانگنے کے لیے کہ بھائی ایک بیر میں نے آپ کا کھا لیا ہے, قیامت کے دن جہنم میں نہ چلا جاؤں تو آپ مجھے معاف کر دیں. تو کہا کہ اس آدمی کو کوڑے لگیں گے جو معافی مانگ رہا ہے. بھائی یہ واجب التعزیر ہے, اس لیے کہ یہ وہم کو کیا کر رہا ہے, پروموٹ کر رہا ہے. یہ تقوی کو ایک شریعت کا کیا رخ پیش کر رہا ہے, غلط بنا کے پیش کر رہا ہے. یعنی بھائی ایک بیر نیچے گر جائے تو کوئی درخت والے کو تکلیف نہیں ہوتی. ایک بیر کھا لیا کیا ہو گیا, مدذل الا لیا, بیر سامنے آیا کھا لیا. تو یہ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے جس پہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اس کا جو ٹائم آپ نے ویسٹ کیا معافی مانگنے میں, یہ کتنی بڑی ٹینشن ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب سعودی عرب گئے, کسی کے یہاں مہمان تھے, تو حضرت کے پاس کچھ اپنا گھر کا سامان بھی تھا, اس میں کپ تھا حضرت کا, تو وہ کپ وہیں رہ گیا میزبان کے گھر میں, چھوٹا سا کپ تھا, سعودی عرب میں ہی رہ گیا, اور وہ کپ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا بھی تھا, تو ویسے ہی اس کی ویلیو کم ہو گئی. وہ 1 سال کے بعد سعودی عرب سے آئے, انہوں نے اس کپ کو محفوظ رکھا ہوا تھا کہ حضرت کا کپ ہے تو یہ قیمت, یعنی ایک بہرحال ایک چیز ہے کہ ضائع ہو گئی تو مسلمان کا دل دکھے گا. 1 سال کے بعد آئے, کہنے لگے حضرت میں نے چیز کو ضائع ہونے سے بچایا. تو حضرت نے فرمایا آپ میں دینداری ہے مگر سینس نہیں. جتنی ٹینشن اس کی حفاظت میں لگی ہے نا, اتنے کا یہ کپ بولو بھائی ہے نہیں. ہر چیز کی جتنی قیمت ہوتی ہے اس حساب سے اس کی حفاظت پہ ٹینشن لی جاتی. سونے کی چیز ہے, آپ لاکر بنوائیں گے, 20,000 کا لاکر بنوا کے اس میں رکھ دیں گے, اور چیز 5 روپے کی بھی نہیں ہے, اور آپ اس کو الماریوں میں لاک. بھائی کپ کو بھی محفوظ رکھنے میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے نا, کہ کسی کا بچہ نہ توڑ دے, بچے کو الگ چماٹ مارا ہوگا, بھائی تو نے حضرت کا کپ کیوں اٹھایا, ٹوٹ جاتا تو ضائع ہو جاتا, قیامت کے دن مجھے 100 کپ پیش کرنے پڑتے ہیں. بھائی تو حضرت نے فرمایا دینداری ہے مگر تفقع نہیں ہے. ایک چیز جس کی ویلیو اتنی نہیں ہے تو یا تو خود استعمال, مجھے کیا, میں جو اللہ نے اتنا غریب تھوڑی ہوں کہ میں ایک کپ پہ یہاں بیٹھ کے رہوں گا. بھائی اتنی تو سینس ہونی چاہیے نا. فرمایا کہ میں تھوڑی تمہیں اس پہ ملامت کرتا کہ میرا کپ کیوں کھا گئے. فرمایا کہ اگر استعمال کے قابل تھا تو استعمال کر لیتے, استعمال کے قابل نہیں تھا کسی غریب کو پکڑا دیتے, غریب نہیں ملتا تو کچرے میں پھینک دیتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چھوٹی سی چیز ہے, اس کو ضائع کرنے کا گناہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ حفاظت کرنے میں اپنی صلاحیتوں کو ضائع کیا جا رہا ہے. تو صلاحیتوں میں بھی اسراف ہوتا ہے کہ ان کو ضائع کرنا بھی کیا ہے, کیا خیال ہے؟ تو ایک معمولی چیز کی حفاظت میں آپ اتنی ٹینشن لے رہے ہیں, تو یہ ٹینشن لے کے جو آپ اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں تو یہ وقت کا اسراف ہے. تو دیکھا جاتا ہے کون سی چیز کس وقت زیادہ قیمتی ہے, تو اس زیادہ قیمتی چیز کو بچانے کی فکر کی جائے گی, کم قیمتی چیز کو قربان کر دیا جائے گا. تو میری بھی یہی عادت ہے, گھر میں اگر کوئی کپ ٹوٹ جائے تو بھائی اللہ کا دیا الحمدللہ بہت کچھ ہے, میں کسی کو دے دیتا ہوں, نہیں تو کچرے میں اٹھا کے پھینک دیتا ہوں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے آپ ان کے اسٹور میں جائیں, 20-20 سال پرانی سوغات نکلیں گی ان کے اسٹور سے. یہ جب شٹرنگ ہوئی تھی اس کے 3 پھٹے باقی بچ گئے تھے, ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی, جب چھت ڈلی تھی تو شٹرنگ میں 3 پھٹے باقی بچ گئے تھے, ہم نے رکھ لیے, دوبارہ کبھی شٹرنگ ہوئی تو اس میں کام آ جائیں گے, کیونکہ اسلام میں چیزوں کو ضائع کرنا حرام ہے. ابے بھائی یہ 3 پھٹے کو تو نے جو پورے اسٹور کو انگیج کیا ہوا ہے, یہ پھٹے اٹھا کے یا تو کسی غریب کو دے یا بیچ دے, ورنہ کچرے میں پھینک دے ان کو. بھائی تو کیا اس میں رکھا ہوا ہے ان پھٹوں میں؟ آپ جائیں نا, بعض خواتین جو گھریلو ہوتی ہے نا ان میں بعض یہ چیزیں ہوتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چمچ رکھا ہوا ہے, ایک تانبے کا پردادی کا چمچ ہے, کیا کیا چیزیں پرانی, اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ضائع کرنا اسلام میں ناجائز ہے. بھائی سامان ہلکا پھلکا رکھو, باقی چیزیں ضائع نہ کرو, صدقہ کر دو. کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہے, پھینک دو اٹھا کے اس کو. سمجھ رہے ہیں؟ کچرے سے بھی بہت سے لوگ چیزیں اٹھا کر, کوئی اس کا گاہک ہوگا وہ کچرے سے اٹھا لے گا. تو یہ تفقع ہے, بصیرت. و خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں کہ ایک طرف یہ انتہا ہے کہ اللہ کی رحمت کو ایسا بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے کہ جو مرضی کرتے رہو, جانا سب نے جنت میں ہی ہے. اور ایک طرف ایک انتہا ہے کہ اتنا خطرناک بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ سیب کھا لیا تو گئے کام سے. تو وہ پھر ماں کون بھائی, اگر سیب کھا لیا ہے تو بس اللہ سے توبہ استغفار کر لو, اللہ آئندہ نہیں کھاؤں گا, ٹھیک ہے نا. لیکن ایسا نہ ہو کہ سیب پیٹیوں سے چوری کرنا شروع کرتے ہیں اب آپ لوگ جا کے. یہ تو ایک سیب درخت سے خود گر گیا, راستے میں پڑا ہوا تھا, آپ نے اٹھا کے کھا لیا. لیکن درخت سے جا کے سیب توڑنا اس کسی کی پرمیشن کے بغیر وہ جائز نہیں ہے, وہ پھر کیونکہ اس میں مالک کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی. یا ریڈی والے سے بعض لوگ اٹھا لیتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہے کھجور خریدنے گئے ریڈی میں, 2-4 جو ہے نا ویسے ہی چکتے ہی
تو اب سوچو کہ تم 4 تم چکو گے, 4 اگلے والا چکے گا, آدھی ریڈی تو اس کی ایسی خالی ہو جائے گی. میں ابھی اثر کی بات ہے, آم خریدنے گیا تو میں نے کہا چک کے لوں گا. اس نے ایک چھوٹا سا آم کا ایک ساشا نکال کے مجھے دیا, میں نے چکھا, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا یہ آم کے پیسے. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا بھائی تم 10 آدمی آئیں گے چکتے چکتے, 20-30 آم تو تمہارے چکھنے میں گئے, تو آپ اس کے پیسے لیا کرو. میں نے بہت کوشش کی, اس نے لیے نہیں, تو وہ نہیں لیے, لیکن اس کی مرضی. مگر ایسی صورت میں آپ اس کو دیں پیسے, وہ نہیں بھی لے رہا ہو تو اس کا تو آم خراب ہو گیا نا. لیکن لوگ کنجوسی یہاں کرتے ہیں. ایک دفعہ کیا ہوا, وہ ایسے ہی صدر میں ایک مارکیٹ والے نے کھجور رکھی ہوئی, ایک صاحب گئے کھجور اٹھانے لگے, اس نے کہا 5 روپے لوں گا. وہ کہنے لگا بھائی کیوں 5 روپے کی ہے؟ اس نے کہا بھائی ہر آدمی اٹھا کے ہاتھ نہیں لگانا اس کو. مجھے بڑا اچھا لگا اس کا یہ عمل جو ہے. تو 2 انتہائیں ہیں, تو اس میں اعتدال کا راستہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کی ذات کے دونوں پہلو ہیں, عذاب بھی ہے اور رحمت بھی ہے, لیکن یہ بالکل برابر نہیں ہے. رحمت والا پہلو عذاب والے پہلو پر غالب ہے. ابھی اللہ نے رحمت کو ہائی لائٹ کیا, میں غفور بھی اور میں رحیم بھی, لیکن عذاب کے بارے میں فرمایا میرا جھانپڑ بہت سخت ہے. یعنی میں ایسا ہوں نہیں, لیکن مجھے مجبور نہ کرو, اگر میری نافرمانی کی تو میں عذاب بھی دے دوں گا. تو رحمت غالب کیسے ہے؟ ایسے غالب ہے کہ نیکی کا ثواب بہرحال ملتا ہے, اور وہ بہت کم ضائع ہوتی ہے, بہت اس میں ضائع ہونے کا آپشن کم ہے. جبکہ گناہ کا عذاب لازمی نہیں ملتا, اس میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. توبہ کر لو گے تو معاف ہو جائے گا, توبہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا کوڑا بہت سخت ہے. فرمائے ان ربک لبالمرصاد, تمہارا رب گھات میں بیٹھا ہوا ہے نافرمانوں کو پکڑنے کے لیے. ایک ایک چیز نوٹ کر رہا ہے, ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے. تو بھائی یہ جو گناہ ہیں ہمارے معاشرے میں, ان کو چھوڑ دینے میں ہی خیر ہے. ہمت کر کے چھوڑ دیں, پھر اللہ کی رحمت ہے, اور ایسی رحمت ہوتی ہے تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ فرماتے ہیں تم گناہ چھوڑو گے نا تو تمہیں جو ٹینشن ہوگی نا, اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے میری طرف سے تمہارے دل پہ فرشتے نازل ہوں گے. ٹینشن بھی ہوگی لیکن ساتھ ساتھ تسلیاں بھی چلتی رہیں گی. ٹینشن کی 2 قسمیں ہیں, ایک ٹینشن وہ ہے جو آج جتنی ہے کل اس سے زیادہ, پرسوں سے زیادہ, اس سے انسان ڈپریشن میں جاتا ہے. اور ایک ٹینشن وہ ہے کہ ادھر ٹینشن ہوئی لیکن ساتھ میں وہاں سے تھپکی ملی, پھر ٹینشن ہوئی پھر ساتھ میں تھپکی ملی. اس ٹینشن کو برداشت کرنا آسان, اور اس میں ایک خاص قسم کی لذت بھی ہوتی ہے. اس ٹینشن میں وہ لذت ہوتی ہے امید کی کہ بھائی ٹینشن تو ہے مگر مستقبل میرا اچھا ہے, اللہ کی محبت ملے گی. ضمیر مطمئن رہتا ہے انسان کا کہ میں صحیح سمت پہ جا رہا ہوں. یہ ضمیر کا اطمینان اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ یہ کروڑوں روپے بھی دے کے اگر مل رہی ہو نا تو یہ سستی ہے. لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں, ان کا ضمیر مطمئن بولو بھائی نہیں ہوتا. اگر آپ کو پتا ہو نا میں صحیح ہوں, بڑی بڑی ٹینشنیں برداشت کر لیتا ہے انسان, اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں, صحیح ہوں. دیکھو صحابہ کرام کی جو لڑائی ہوئی, تھوڑے تھوڑے لوگ بڑی بڑی فوجوں پہ غالب آئے. کیوں؟ ان بڑی فوجوں کو اطمینان نہیں تھا کہ ہم صحیح ہیں, اور ان تھوڑے سے کو اطمینان تھا کہ ہم صحیح ہیں. کہاں سے وہ تھوڑے تھوڑے ہوتے ہوتے پوری دنیا پہ غالب آ گئے. تو جب انسان کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں تو اس کے لائف اسٹائل چینج ہو جاتا ہے. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, بس یہ واقعہ بیان کر کے اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں. میں اکثر یہ جو واقعات ہیں نا بہت آبزرو کرتا تھا بچپن میں, ابھی بھی کرتا ہوں. کہیں کوئی واقعہ نظر آئے نا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے بچپن میں ایک بلی جو ہے نا وہ کہیں سے بوٹی اٹھا کے لائی اور کھا رہی ہے. کتے کی نیت خراب ہو گئی, وہ کتا بنے پر اتر آیا, وہ بلی کے قریب آیا. اب آپ بتاؤ کتا جو ہے بلی سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا خیال ہے؟ کتے کو چاہیے تھا ایک تھپڑ لگاتا, بلی سے بوٹی لے کے کھا جاتا, ایک چماڑ لگاتا ہڑک. لیکن کتا آیا اور نا اب کیوں ڈر رہا ہے بلی سے؟ کتے کو یہ احساس ہے کہ رائٹ میرا یہ لے کر آئی ہے, لیکن ہے تو کتا بنا نا, لالچ تو ہے اس میں. اب وہ آگے کھڑا ہوا ہے, ایسے قریب آ رہا ہے نا یوں کر کے, اور بلی کی دم پھول رہی ہے, اسٹائل چینج ہو رہا ہے, آنکھوں کی بناوٹ چینج, اور بوٹی کھانے کو اتنا فوکس نہیں کر رہی جتنا بوٹی بچانے کی فکر اس کو زیادہ ہے. اب میں نے دیکھ رہا ہوں کہ وہ جناب کتا آیا اور یوں نا ڈرتا ڈرتا, حالانکہ کتے کو جب غصہ آتا ہے وہ تو ایسی کی تیسی کر دے بلی کی بھائی, لیکن کتا گھبرا رہا ہے, قریب آ رہا ہے, بلی کی دم پھولتی جا رہی ہے, کتا پھر بھی ہمت کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بھائی شعر سنا رہا ہے, جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے. وہ کہہ رہا ہے گھبرا نہیں, تو کتا ہے,